الخامس کل ہم نے شروع کیا تھا فی الخمس، کہہ رہے ہیں وَهُوَ وَاجِبٌ، خمس واجب ہے، فی غنائم دار الحرب، ٹھیک ہے، اس مال میں جو جنگ میں مال غنیمت حاصل ہو، والمعادن، اور کان یعنی زمین سے جو خزانے نکلیں، والغوث، اور غواسی کر کے، تیراکی کر کے جو کچھ سمندروں سے آپ حاصل کریں اس پر بھی خمس واجب ہے، وارباح التجارات، اور تجارت کے فائدے، بزنس آپ کر رہے ہیں، بزنس میں جو منفعت آپ کو حاصل ہو اس پر خمس واجب ہے، والصناعات والزراعات، تجارت نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس صنعت ہے، ٹھیک ہے، آپ کچھ بناتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، والزراعات، کھیتی کرتے ہیں اور اس کو سیل کرتے ہیں، اس سے آپ کماتے ہیں، کہا اس پر بھی خمس کیا ہوگا؟ واجب۔ وَأَرْضُ الذِّمِّ إِذَا اشْتَرَاهَا مِن مُسْلِمٍ، اور مسلمان کی زمین جب کافر ذمی خریدے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ خمس دینا ہوگا، ٹھیک ہے، وَالْحَرَامُ الْمُمْتَزَجُ مِنَ الْحَلَالِ، اور حرام جو مل گیا ہو حلال سے، وَلَمْ يَتَمَيَّزْ، اور اس میں کوئی تمیز نہ ہو، کیا ہے دیکھیے آگے آج، وَيُعْتَبَرُ فِي الْمَعَادِنِ وَالْكُنُوزِ 20 دیناراً، کب خمس واجب ہوگا؟ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمَعَادِنِ، کان سے نکلنے والی چیز میں اعتبار کیا جائے گا، وَالْكُنُوزِ، اور خزانے میں، ٹھیک ہے، خزانہ یعنی وہ چیزیں جو زمین میں دفن شدہ آپ کو ملے، معدن وہ جو زمین کے اندر ہو، کھدائی کر کے ملے اور زمین کا حصہ ایک طریقے سے ہو جائے، مثلا احسنت، بیٹھ جاؤ، گھنٹہ خالی ہے نہیں والا، کہہ رہے ہیں 20 دینار، معدن اور کنوز میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے؟ معدن جو زمین کے اندر ہو اور پھر کھدائی کر کے ہم اسے نکالتے ہیں، کنوز وہ خزانہ جو باہر تھا پھر کھدائی کر کے کسی نے دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد کیا ہوا، ہم نے کھودا، بعد میں کھدوا رہے تھے، نیا مکان بنوا رہے تھے، اس میں ہمیں مل گیا مٹکا کوئی، گھڑا کوئی، جس میں کچھ زیورات، کچھ پرانے سکے تھے، تو اس کو کنوز میں آ جائے گا وہ سب، تو اس میں کب خمس کتنا ہو کہ خمس واجب ہو جائے گا؟ کہا 20 دینار۔ دینار کس کا ہوتا ہے؟ سونے کا کہ چاندی کا؟ سونے کا ہے، سونے کا۔ کیا لکھے؟ کہا کان میں اور خزانے میں 20 دینار ہوگا تو اس پر خمس واجب ہوگا، 20 دینار پر واجب۔ پھر کہہ رہے ہیں وَفِي الْغَوْثِ دِينَارٌ، آپ غواسی کر رہے ہیں، غواسی کرتے ہوئے آپ کو اگر کچھ ملتا ہے تو کتنا ہوگا کہ اس پہ خمس واجب ہو جائے گا؟ 1 دینار، 1 دینار، 1 دینار پر واجب ہے۔ یہ بیٹا جی آپ کس ٹرین نکالے گا غواسی کر کے کہ اس پہ خمس واجب ہوگا؟ 1 دینار۔ وفی ارباح
التجارات والصناعات والزراعات الزيادة عن مؤونة السنة له ولعياله بقدر الاقتصاد فيجب في الزائد. کہہ رہے ہیں وفی ارباح التجارات، تجارت کے فائدے میں، والصناعات والزراعات، اور صنعت و زراعت میں، الزیادۃ عن معونۃ السنہ، معونہ یعنی سال کے خرچ سے جو زیادہ ہو، لہو اس کے لیے، ولعیالہ اور اس کے عیال کے لیے، بقدر الاقتصاد اس کے اقتصاد کے مطابق. ایسا نہ ہو کہ کماتا 10,000 ہے خرچہ 20,000 والا ہو. ٹھیک ہے، 10,000 کماتا ہے تو 10,000 کے اعتبار سے اگر وہ خرچ کر رہا ہے کہ جو ایک عام 10,000 کمائی والا کرتا ہے، تو اس سے اس خرچ کے بعد اگر بچ جائے، سمجھ گئے؟ بقدر الاقتصاد سے مراد کیا ہے؟ بھائی خرچ کرنے کو آج کے زمانے میں جو جائے جتنا خرچ کر دے. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ابھی جائیے ایک مال میں جا کے ایک اوون لے آئیے، آپ کو ضرورت نہیں ہے اوون کی، ٹھیک ہے، مثلا فریج لے آئیے. آپ کشمیر میں رہ رہے ہیں، آپ کو فریج کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ کے گھر میں کھانا ہی اتنا بنتا ہے کہ جو بچتا نہیں ہے، سارے لوگ کھا پی کے کیا ہو جاتے ہیں، برابر ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا کچھ اور ضروری چیزیں لے آئیے کہ جو آپ کی حیثیت کے مطابق نہ ہو. یعنی یہ تو میں نے ضروری چیزیں بتائی ہیں. فار ایگزامپل، چونکہ اب اس لیے کہ ہماری بھی ایسی ہی حیثیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس کی جو جس مستوے کا ہے اس کا قیاس اس کے مستوے سے لگایا جائے گا. اب میں ایک بس خرید لاؤں، کہوں میں مقروض ہو گیا ہوں، صحیح، تو ظاہر اچھا مقروض ہو جائے گا اس میں. تو وہی کہہ رہے ہیں وفی ارباح التجارات، اور فائدہ ہو تجارت کے مال، صناعات والصناعات، اور اسی طرح صنعت میں جو کچھ آپ بنا رہے ہیں اگر اس میں ہو جائے، کھیتی میں، ٹھیک ہے، اچھا زراعت یعنی کچھ بھی آپ بنا کے بیچتے ہیں مثلا، والزراعات کھیتی سے اگر کچھ آپ کو مل رہا ہے، الزیادۃ اور وہ اگر زیادہ ہے، کس سے زیادہ ہے؟ سال کے خرچ سے. تو کہہ رہے ہیں لہو اس کے لیے، ولعیالہ اور اس کے عیال کے لیے. تو کیا ہوگا؟ بقدر الاقتصاد جو اس کے اقتصاد کے اعتبار سے ہو. فیجب فی الزائد تو واجب ہے کس میں؟ زائد میں، یعنی سارا خرچ نکالنے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو اس میں زکوٰۃ کیا ہوگی؟ ارے خمس کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. ووقت الوجوب، وجوب کا وقت کیا ہے؟ وقت حصول حاضر اشیاء. تو اب دیکھیں کب واجب ہوگا. یہ کہا وقت الوجوبی، وقت حصول هذه الاشیاء، یہ تب واجب ہوگا جب یہ تین چیزیں آپ کو حاصل ہوں. یعنی جب آپ غواصی کر کے کچھ حاصل کریں، 1 دینار کم سے کم، ٹھیک ہے، مال غنیمت جب آپ کو ملے، معدن جب اتنا ملے کہ جس کی قیمت کتنی ہو؟ 20 دینار، ٹھیک ہے، یا تجارت میں، کھیتی میں، صحیح ہے، آپ کو صنعت میں کیا ہو؟ فائدہ ہو. کتنا فائدہ ہو؟ اتنا فائدہ ہو کہ جو آپ کے سال کے خرچ سے زیادہ ہو، لیکن وہ خرچ حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی جو زندگی ہے، جو آپ کی آمدنی ہے، اس کی نسبت سے ہونی چاہیے. مثلا اگر ہم اپنا خرچ امبانی کے مقابلے میں لے جائیں گے تو کیا ہمارا اور اس کا برابر ہے؟ صحیح ہے. کچھ لوگ ایسے لاکھوں کی شرٹ پہنتے ہیں،
लाखों की घड़ी लगाते हैं, लाखों की कलम इस्तेमाल करते हैं, तो हम और उसका क्या मुकाबला कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे देख रहे हैं ये। हाँ। चलिए देखिए, तो जब ये चीजें आपको हासिल हो उस वक्त खुम्स क्या हो जाएगा? वाजिब हो जाएगा। अब देखिए इसकी तकसीम कैसे होती है। तकसीम के लिए कह रहे हैं युक़स्समुल खुम्सु सित्तता अक़सामिन। खुम्स की कितनी किस्में की जाएंगी? 6 किस्में। सित्ता किसको बोलते हैं? 6 को। सहमुल लिल्लाह, एक सहम किसका होता है? अल्लाह का। व सहमुल लिरसूलिही, और एक सहम किसका होगा? रसूल का। व सहमुल लिदिल कुर्बा, और एक जिल कुर्बा का, यानी जो कराबते रसूल हैं उनका सहम। फहादिहि सलासतु लिल इमाम, और ये तीनों किसके लिए हैं? इमाम के लिए। हाँ, सहमे खुदा, सहमे रसूल, सहमे दिल कुर्बा, ये सब इमाम के लिए, यानी इमाम का हक है। सारे सहमे इमाम कहलाएंगे। वसहमुल लिल मसाकीना मिनल हाशमीयीन, ठीक है, और एक सहम मसाकीने हाशमी के लिए, यानी सादात मिस्कीन के लिए। वसहमुल लियतामिहिम, और एक सहम किसके लिए होगा? उनके यतीमों के लिए। वसहमुल लिअबनाइस सबील है, लिअबनाए सबीलहिम, और एक सहम किसके लिए होगा? अबनाए सबील। अबनाए सबील किसको कहते हैं? गुजर चुका है ना, जो रास्ते में सफर में क्या हो गया हो? गरीब हो गया हो। तो इसके लिए क्या होगा? ये तीनों सहम किसके लिए मखसूस हो जाएंगे? सादाते किराम के लिए। वाज़ेह? ठीक है, एक इब्ने सबील के लिए, एक उनके यतीमों के लिए, एक फुकराए सादात के लिए। ठीक है, तो 3 सहम जाएंगे इमाम को, 3 सहम जाएंगे सादात को। वला युहमलु अनिल बलदी मआ वजूदिल मुस्तहक़ फी, और खुम्स को भी यहां से वहां उठाकर नहीं ले जाएंगे जब तक कि उस मकाम पर मुस्तहक़ीन मौजूद हैं। जब मुस्तहक़ हैं तो उसको वहीं खर्च के कह रहे। वला युहमलु, और नहीं ले जाया जाएगा, हमल नहीं किया जाएगा, अनिल बलदे, ठीक है, उस जगह से जहां खुम्स निकाला जा रहा है। कब नहीं करेंगे? मआ वजूदिल मुस्तहक़ फीही, कि जब उसमें क्या हो? मुस्तहक़ मौजूद हो। वयजूज़ु इख्तिसासु बअद तवाइफ़ सलासती बिनसीबिहिम, और जायज़ है कि जैसे हमने कहा सादात में एक हिस्सा किसका है? मिस्कीनों का, एक हिस्सा यतीमों का, एक हिस्सा इब्ने सबील का। आप कर सकते हैं, ये जायज है कि आप तीनों किसको दे दें? मिस्कीन को। या तीनों किसको दे दें? यतीम को। या तीनों किसको दे दें? हाँ, मसलन हमारे पास 3000 रुपए से में सादात है, तो 1000 इस एतबार से किसका हुआ? मसाकीन। 1000 किसका हुआ? यतीम। और 1000 किसका हुआ? इब्ने सबील के लिए। हम ये कर सकते हैं, ये तीनों 1000 हम किसी एक को दे दें, इन तीनों में से कोई एक। ठीक है, कह रहे वयजूज़ो, और जायज है, इख्तिसासु बअद तवाइफ़े, मखसूस करना कुछ तवाइफ को, यानी गिरोह को, अस्सलासा, तीनों गिरोहों में से बाज को, बेनसीबिहिम, उन सबके हिस्सा, कि उन सबका हिस्सा हम उन गिरोह में से, 3 गिरोहों में से किसी कुछ से मखसूस कर दें। ये चीज क्या होगी? जायज होगी। ठीक है, कितना बचता है हमारा? अब यहीं पे हम लोग रुकते हैं। नहीं, ये भी पूरा कर ले तो ये बात बहस पूरी हो जाएगी, फिर अनफाल की बात आएगी। वयुअतबरु फीहिम अल ईमान, और इनमें ईमान की शर्त है कि ये जो मिस्कीन हैं, यतीम हैं, इब्ने सबील हैं, क्या होना चाहिए? ईमान होना चाहिए। वफिल यतीमी अल फ़क्र, और यतीम जरूरी नहीं है कि खाली यतीम हो,
یتیم میں ایک اور شرط کیا ہے؟ فقیر ہو. صحیح ہے. ایک ہے کہ بڑے باپ کا بیٹا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، تو کیا وہ محتاج ہوگا؟ یتیم تو ہے، لیکن یتیم کے ساتھ ساتھ کس چیز کی شرط ہے؟ فقیر بھی ہو. اور باقی ابن سبیل اگر ہیں، ٹھیک ہے، یا وسیم شیطان ہیں، ابھی کیا اس کو اگر محتاج ہو جائے سادات کا دے سکتے ہیں؟ نہیں، چونکہ ایمان کیا ہے؟ شرط ہے. صحیح ہے. صرف رضوی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان ہونا چاہیے. تو بس دیکھیں، وَيُعْتَبَرُ فِيهِمْ، فیہم سے مراد یہ تینوں گروہ. ٹھیک ہے، کیا کیا اعتبار کیا جائے گا؟ ایمان، وَفِي الْيَتِيمِ الْفَقْرُ. ٹھیک ہے، صرف یتیمی کافی نہیں ہے. اچھا، ابن سبیل میں کسی چیز کا اعتبار کیا جائے گا؟ ابن سبیل میں ہاں، صرف ایمان کا اعتبار کیا جائے گا. کس کا؟ ایمان کا. بھلے اپنے وطن میں کیا ہو؟ مالدار ہو. پیچھے گزر چکا ہے نا. سفر جائز ہو. ہاں، سفر جائز ہو، بالکل. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تو اس کو دیکھیے گا. باقی اگر کوئی بات رہ جائے تو بتائیے گا، کل اس کو کلیئر کیا جائے گا، ورنہ ہم لوگ کل پھر انفال پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین.